وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا ربا یہ کیا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرواؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں میری ناکامی ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر وہ مجھے گوارا نہ ہو کہ میں اس عورت کی محنت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی نکاح کے لیے ہاں ہی کیوں کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئی نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئی۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ۔ ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا، میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی تھی۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا اور اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آواز دی اور کہا چلو گھر۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئی۔ صبح میں نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ اس نے کہا بے فکر ہو جائے، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اس کی امی کے گھر چھوڑ آیا۔ ایک دن بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کی فون کے آنے سے پہلے میں خود اسے لینے جاتا ہوں، تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیوٹی پارلر پر گئی ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگتا کہ اسے روک سکوں، وہ لوگ مجھے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس کی امی کو سب کچھ بتا کر اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔